نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر، اللہ کے نبیوں کا ذکر، ذکر کے معنی یاد کرنا بھی ہے۔ حضرت انسان، حضرت آدم کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کا مطلب زیادہ درجہ ہونا۔ فرشتے تھے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ۔ ویسے تو خلیفہ کے معنی پیچھے آنے والے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد نائب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ فرمائے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت کس وجہ سے ملی؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ تو اس کو نائب بنا رہا ہے، خلیفہ جو خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یاد رہے حضرت آدم علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا ان کے لیے ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، وہ انہوں نے کھایا، مشیت تھی، وہ زمین پہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے یہاں نسل انسانی کا سلسلہ پھیلایا۔ ان کے بعد تشریف لائے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس، حضرت آدم کے آخری بیٹے، جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے حضرت آدم کی پشت میں رکھا تھا اور ان کی پیشانی سے چمکتا تھا، وہ نور ان کے آخری بیٹے حضرت شیس میں آیا۔ اور وہ جو لبودہ نام کی خاتون جس سے قابیل نے شادی نہیں کی تھی، اس کا نکاح حضرت شیس علیہ السلام سے ہوا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ، عرصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس درمیان حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، یہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے ستاروں کو دیکھنا، ان کی طرف نظر کرنا اور ان کا علم بیان کرنا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہ آج جو ستارہ شناسی کی بات کی جاتی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ یہ علم اٹھا لیا گیا، اب یہ ستارہ شناسی کی باتیں غلط ہیں۔ اسی طرح قلم کے ذریعے لکھنے کا رواج سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے کپڑے آپ ہی نے یہ سینا اور تیار کرنا، انسان اس سے پہلے چمڑے کا لباس یا کھالیں جانوروں کی یا پتوں سے بدن ڈھانپتے تھے، کپڑوں سے سلسلہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے۔ چیزوں کا وزن کرنا، ویٹ اور پیمائش، ان کی جو کپڑے ناپتے ہیں آپ، چیزیں ناپنے والی ناپ تول آپ کے ہاں کہلاتا ہے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا ہے۔ اسلحہ جس کو ویپن کہتے ہیں، یہ تیار کرنا بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ لفظ رسول کے معنی ویسے تو ہیں جس کو بھیجا گیا ہو، لیکن ہم سنتے ہیں نبی اور رسول کا لفظ، تو رسول 313 ہے،
یہ صاحبان شریعت یعنی شریعت والے ہیں، احکام بھی دیے گئے، نبی پہنچاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تبلیغ کا مطلب حق کی بات پہنچانا، اور رسول وہ صاحب شریعت تھے۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے، کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والے صحیفوں کی تعداد 104 ہے، 4 بڑے تورات، زبور، انجیل اور قرآن، باقی 100 صحیفے قرآن میں ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو حضرت ابراہیم پر بھی صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی 30 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ہم ان کے نام بھی لینا تو ہمیں ثواب بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ان کو یاد کرنا اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ان کو بنانے والا، شان دینے والا اللہ، تو اللہ والوں کی یاد یہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے۔ آپ کچھ پڑھتے ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر آپ ویسے ذکر کر رہے ہیں جس کو ہم تسبیح کرنا کہتے ہیں، وہ موتیوں کی مالا پہ ہم ورد کرتے ہیں، اس کو لوگ تسبیح کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے فائدے مند۔ انبیاء کے نام لینا بھی ہمیں ثواب بھی دیتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نبوت کے شرف سے، اور جو بھی نبی ہے اللہ کا نبی، اللہ نے عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، یہ جو دنیا ہے یہ جسموں کی دنیا، روحوں کی دنیا میں جن کو نبی بنانا تھا وہ نبی بن چکے۔ نبی پیدا ہی نبی ہوتے ہیں، ہاں اپنی نبوت کا اعلان اس وقت کرتے ہیں جب اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ان کو اونچا درجہ یعنی بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ ذکر کیا حضرت شیس علیہ السلام کا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ وقت کم ہے تو ذکر بھی تھوڑا تھوڑا۔ اب ذکر کروں گا حضرت نوح علیہ السلام کا آئندہ نشست میں۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔